زه په مدرسو باندې داسې خبر نه وم چې مدرسه وایي مدرسې ماحول ښه دی. بیا ما یو دمه وکړې، استخاره مې وکړه. په استخارې کې الحمدلله مې یو خوب ولیدی. په هغې سره بیا ما د طالب ابراهمان صاحب چې ما تاسو له واقع بیان کړې هغه چې ما مشوره وکړه هغه ولې تاسو ورسئ کراچۍ کې داخله واخلئ. زه چې کراچۍ ته ورغلم بیا مې فاروقي کې مې داخله وشوه، په اشرف المدارس کې مو شوه، دارالعلوم کې مو شوه. دارالعلوم چې زه ورغلم ما سبقان شروع کړل. څو کاله ما چې دی عصري تعلیم BSc وغیره هغه ما پرېښود. درجه رابعه پورې ما عصري تعلیم بیا نه و کړی. بیا درجه رابعه کې استادانو وړیا بل تعلیم وساتل. هغه دا یو شی مې ویښ شو. زه ورغلم د قرآن امتحان ما ورکړ. بل امتحان خو ما زر پاس کړ. د قرآن امتحان چې ما ورکوی نو قاري صاحب وایي قرآن اخلاص کې ویې ما چې شروع کړي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم یو آیات مې نه وایي واستغفر بند کړو 10 نمبر. زه ډېر خوشحاله شوم یار چې په 10 نمبر کې مې 10 نمبر اخیستی. زه چې ورغلم فارم مې بل استاد ته ورکړې هغه دی راته وګوري وایي کیا مسئله ہے؟ کیوں کیا مسئله ہے 10 نمبر ہے وہ 100 میں سے 10 نمبر وہ تو خو خیر ولې قرآن ته نه دی ویلی. هغه زما تصویر وکړ زما تصویر نو هغه شالو بالو تصویرونه شتان دي نسته او دا بل تصویر دا اوس تصویر ورسره چې دی فول به یې مولانا دی. اوس څه چل دی مولیا دا څلور میاشتې مو اوس لګولي دي دا ځوان مې وم اوس راغلی یم ډېر زده کوم ستاسو خوښ یم که داخله راکړیم بسم الله که نه راکړیم کور کې حالات دارنګه دي که زه بېرته ولاړم هغوی خوشحاله هغه وایي زه تا ورسره موږ به مشوره وکړو. بیا زه د باندې ورغلم بیا بېرته راوشم چې راسه بیا امتحان وکړه. ما چې بیا شروع کړي وایي استغفرالله استغفرالله بند کړو. بیا یو غټ استاد و قاري صاحب هغه چې ما واورېدې وایي دا هلک چې دی سپارې نه دی ویلي نیم آیات یې واورېدې دونه تجربه وایي دا چې دی صرف 3 سپارې یې ویلي دي قرآن نه دي. بیا زما ځینې قرآن لازم کړي. بیا هغه ما قرآن مې زده کړي الحمدلله. په مدرسې کې ولم ثانیه ثالثه رابعه بیا مې الحمدلله پوزیشن نه واخیستې. درجه ثالثه کې رابعه کې خامسه کې بیا مې په رابعه کې اول کتاب ولیکي ګلدسته فلاح د 2 کتاب دی. بیا مې په درجه خامسه کې 2 کتاب ولیکي تبلیغي 6 نمبر دی 6 نمبر جانته 5 نمبر مې په 15 زبانه کې ولیکي اردو عربی انگلش فارسی پشتو پنجابی سندھی میمنی بروی بنگالی پتہ نہیں کتنی زبانیں 15 زبانیں. اس کتاب کی قیمت 50 روپے. اگر آپ کو چاہیے تو آرڈر دیں تو میں بھجوا دوں گا اس نمبر سے. ابھی میرے پاس نہیں ہے کم ہے. تو پھر درجہ سادسہ میں پھر میں نے تیسری کتاب لکھی فن تحریر کورس. مضمون نگاری جو پڑھا ہوں مضمون بسنگ لکھی کالم بسنگ لکھی اور آگے بند میں کتاب ہے. یہ بل کتاب و تلخیص جمال قرآن تجوید کتاب د دې ما په عربي کې د دې عنوانات او حاشیه نه په دا څلور کتاب سره یم جغرافیه کورس وکړي هغه مې پړاو کړي. دارنګه دورایټس ما مکمله کړي دابل تعلیم BA B.Ed MA دا ما سره د دغه سره بیا چې زه د مدرسې څخه فارغ شوم 2 کاله مې مفتي کورس وکړي MPhil کې مې داخله واخیسته. MPhil کې مې داخله واخیسته هغه MPhil اوس کمپلیټېږي. تیسیس ما کمپلیټه شوې بس اوس مې زه سبمیټ کړم په انشاءالله مارچ. اور بیا د ټیچینګ لپاره ما امتحان وکړ سرکاري ټیچینګ معلم القرآن 9 سټیټ هغه ما پوره بلوچستان ټاپ کړي اول پوزیشن. بیا هغه سره ما بل امتحان ورکړي د دغه لیکچررشپ هغه چې مې ورکړي هغې کې ما بیا پوره کوټه کې اول نمبر واخیست هغه مې ټاپ. نو بیا زه اسلامیات لیکچرر ولګېدلم
کالج کوٹی کالج کی گورنمنٹ کالج آف ٹیکنالوجی اندر اسلامیات لیکچرار بیا ورڈ کشان مدرسہ پابلک کی میں اس ترتیب سے تدریس تھا اور بیا دو کالما امامت و خطابت سمجھتے ہیں نا اگر کلوی سے ہمیشہ صاحب شکل دل اغلی میں ازمج مسجد تھا بیا تشیدی اس اختلافات والے اختلافات پدا دقا والے چی باید تچی گیری ہوتی خیر حقیقت نور مسلم ندار ما تعارف تھی وعدہ میں کھڑے گی دوے نوڑے میں صحیح اور ما دا ایڈوکیشن ما نظریہ دا آدھستا سمخت زبیش کمانا چی تعلیم مبارک ازما سر نظریہ دا آگا بیا کتاس کوشش ہو کی پدا نظریہ باندې تھی خل وڑو تعلیم ورکتی دا بیا نو شای سے انشاءاللہ نن سبا چکم جدید کنٹری دی ترقی یافتہ کنٹری سی دی مالک پاگی پر ایجوکیشن کی پڑھتاؤں کہانی فن لینڈ دی فن لینڈ بول کتلش ناروے سر بارا فن لینڈ بول دا اگر تعلیم کی اولی پاول نمبر دیشی آلتا ایگزام لیس پیپر لیس کلاس لیس یونیفارم لیس آلتا نا یونیفارم کا نا کلاس تا نا امتحان تا نا پاس تا نا فیلز بس با کھیل کی صدی تعلیم فن لینڈ یوسو نظریہ دا یوسو جزمہ اخبر ازرین اختراع دا یوسو جمعیز ما کری دی 7 سال پوری چیدی 7 سال تک 7 سال تک آپ نے بچوں کو گھر میں تعلیم دی 7 سال سے پہلے بچوں کو اسکول میں داخل نہیں کیونکہ 7 سال کے بچے کا کھیلنا کودنا ہی کیا ہے اس کی تعلیم اور اس کے لیے پھر کیا ہے ہوم اسکولنگ کریں ہوم اسکولنگ کیا ہے بچوں کی گھر میں تعلیم اس کی پھر الگ سے ایکٹیویٹیز ہیں کیسے دینی ہے اس ایک پوری ٹریننگ ہے اچھا میں تعارف میں ایک چیز میں بھول گیا میں ٹریننگز دیتا ہوں مختلف کالجوں میں یونیورسٹیوں میں اور اسکولوں میں جا کر وہاں بچوں کو ٹریننگز دیتا ہوں ٹریننگز کیا دیتا ہوں ایک میں ٹریننگ دیتا ہوں اسٹریٹجک ویژن کی اپنے گول اپنے ٹارگیٹ کیسے سیٹ کیے جائے اپنا مقصد یعنی مقصد کیسے معلوم کیے جائے اس کی میں ٹریننگ دیتا ہوں دوسری ٹریننگ میں دیتا ہوں ٹائم مینجمنٹ کی کہ اپنے وقت کو کیسے منظم کیا جائے کم وقت میں زیادہ کام کیسے کیا جائے تیسری ٹریننگ میں دیتا ہوں سلیپ مینجمنٹ کی اپنی نیند کو کیسے منظم کیا جائے کیسے آپ 2 گھنٹے سو جاؤ لیکن آپ میں 6 گھنٹے کی توانائی آ جائے اس کی میں ٹریننگ دیتا ہوں اسی طرح میں اسٹریس مینجمنٹ کی ٹریننگ دیتا ہوں ذہنی دباؤ نہیں ہوتا دماغ پہ ہمارے پٹھانوں پہ زیادہ ہوتا ہے اس کی میں ٹریننگ دیتا ہوں کہ ذہنی دباؤ کو کیسے کنٹرول کیا جائے میں ٹریننگ دیتا ہوں اینگر مینجمنٹ کی غصے کو کیسے کنٹرول میں کیا جائے میں ٹریننگ دیتا ہوں یہ بنیادی اسلامی جو تعلیمات ہے اس کی ٹریننگ دیتا ہوں اسی طرح اور کون سی ٹریننگ ہے بھائی سلیپ مینجمنٹ ہو گئی عرفان صاحب کامیاب زندگی کی ٹریننگ دیتا ہوں کہ کامیاب زندگی کیسے گزاری جاتی ہے اس کی ٹریننگ دیتا ہوں اور اسی طرح جو ہے کمیونیکیشن اسکل کی ٹریننگ دیتا ہوں پبلک اسکل کی جو میں بات کر رہا ہوں سب کے سامنے آپ کے اندر خوف ہے ڈر ہے اس کو کیسے ختم کیا جائے آپ کیسے لوگوں کے سامنے تقریر کر سکتے ہو میں ٹریننگ دیتا ہوں ایسے رائٹنگ کی مضمون نگاری کی کالم آپ کے اخبار میں کیسے چل رہا ہے آپ کیسے اپنی ایک کتاب لکھ سکتے ہیں آپ کیسے مضمون نگاری کر سکتے ہیں اس کی ٹریننگ دیتا ہوں اور بھی 12-13 ٹریننگز اور ہیں لیڈرشپ کی ٹریننگ دیتا ہوں کہ آپ کیسے بہترین لیڈر بن جائے پروجیکٹ میں نے آپ کو دیا ہے اس پروجیکٹ کو آپ کیسے چلائے پلاننگ کیسے کریں اس کی میں ٹریننگ دیتا ہوں تو یہ ساری ٹریننگز میں دیتا ہوں اور اس میں فیس لیتا ہوں اسی سے کماتا ہوں یہ جو میں نے آپ کو چیزیں بتائی ان چیزوں پہ ہم فیس لیتے ہیں لیکن آپ حضرات کی محبت میں ہم نے یہاں فیس آپ سے ہمیں اتنی محبت ہے لیکن آپ لوگ کیا کریں ہماری محبت میں نام تو لکھوا لیے پتہ نہیں کام کرو گے یا نہیں کرو کریں گے اللہ آپ کو اللہ کو جزائے خیر دے اچھا 7 سال تک کیا ہے ہوم اسکولنگ کی کچھ ٹریننگ ہو رہی ہے 1 سال پھر آپ نے کیا کرنا ہے بچے کو اردو نورانی قاعدہ قرآن مجید کا ترجمہ اور ناظرہ یہ سب آپ نے کیا کرنا ہے اس کو پڑھانا ہے 90 سال میں آپ نے کیا کرنا ہے اس کو انگلش پڑھانی ہے پورے انگلش اور کوئی سبجیکٹ نہ ہو صرف انگلش ہو 10ویں سال میں آپ نے کیا کرنا ہے اس کو عربی پڑھانی ہے مکمل عربی اچھا اس کے ساتھ ساتھ اس کے اخلاقیات بھی چلیں گے عملی پریکٹیکل تربیت بھی چلے گی ریاضی تھوڑی بہت اس کو پڑھانی ہے
پھر 11ویں سال میں آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو کمپیوٹر پڑھانا ہے 11ویں اور 12ویں سال میں، کیونکہ آج کا دور کمپیوٹر کا دور ہے، آج کا دور کمپیوٹر کا دور ہے. آگے چل کر کمپیوٹر ہی کمپیوٹر ہر جگہ آپ کو نظر آئیں گے. اڑنے والی گاڑیاں آ گئی ہے اور بیٹری سے چلنے والی گاڑیاں آ گئی. اب تجربہ یہ ہو رہا ہے کہ ایک انسان کا سر اٹھایا جائے اور دوسرے انسان کا دڑ اٹھایا جائے. بعض انسان ایسے ہوتے ہیں اس کا دڑ کام نہیں کرتا لیکن دماغ کام کرتا ہے، بعض انسان کے دماغ کام نہیں کرتا اس کا دڑ کام کرتا ہے. تو اب تجربہ یہ ہونے جا رہا ہے کہ اس بندے کا سر اٹھا کر دوسرے بندے کے دڑ پر رکھا جائے. یہ تجربے ہونے جا رہے ہیں. آپ 3D پرنٹر آ رہے ہیں، آپ اس قلم کو ڈالو پرنٹر میں اسی طرح کا قلم باہر نکل آئے گا. بہت ساری چیزیں آ رہی. تو آگے جو دور ہے اس میں کافی ساری نوکریاں ختم ہو جائے گی. بہت سارے جو آج کل نوکریاں آپ کو نظر آ رہی وہ ختم ہو جائے گی. اس کے لیے بھی ہم جاب اور بزنس یہ بھی ایک ٹریننگ ہم دیتے ہیں کہ نوکری کیسے حاصل کی جائے اور اگر جاب کرنا ہے تو وہ اس میں کیسے کامیاب ہو جائے. اور اگر آپ نے بزنس کرنا ہے، یہ تو میں نے آپ کو ایک ٹریلر دکھایا نا جس میں پوری ٹریننگ ہے بزنس پہ. جو میں نے کہا ذہن کو استعمال کرنا ہے، اس ذہن پہ کیا کیا چیزیں، چند چیزیں میں نے آپ کو بتائی، اس میں پوری ایک ٹریننگ ہے. اچھا 12 سال 11-12 سال آپ نے اس کو کمپیوٹر پڑھا دیا. 13 اور 14 سال کیونکہ یہ عمر 9 اور 10 کے لیے لازمی ہے. اس پہ آپ نے اس کو کیا کرنا ہے، 9 اور 10 کروا دیں. یہاں جا کر آپ نے اس کو اسکول میں داخل کر دیں. پھر آپ نے کیا کرنا ہے، اس کے سامنے 3 شعبے رکھنے. یہ کروڑوں روپے کا آئیڈیا ہے. اگر میں اس میں کام شروع کروں تو انشاءاللہ اس طرح کے اسکول کھولوں تو آپ دیکھنا اتنا رش ہو جائے گا. پورے پاکستان سے میرے پاس لوگ آئیں گے. لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کو مفت میں بتا دوں. ہو سکتا ہے مجھ سے پہلے کوئی اس آئیڈیا پہ کام کرے اور اس طرح کا نظام بنائے. کچھ ہمارے بچے نکل آئے اور وہ ہماری اس قوم کی قیادت سنبھال لے. آج ہمارے بچے لکیر کے فقیر بنے ہوئے ہیں. وہ کچھ بھی نہیں کر رہے جو اس کو بتایا جا رہا ہے، بس وہی کر رہے. اس کے علاوہ وہ کچھ سوچ بھی نہیں سکتے. اتنے ہمیں مرعوب رکھا گیا ہے کہ ہم ذلیل قوم میں، خوار قوم میں، یہ ہمارے ذہنوں میں ڈال دیا گیا ہے میڈیا کے ذریعے، فلانے کے ذریعے، چیزوں کے ذریعے. آج ہمارے بچے بالکل احساس مختلف ہیں. وہ سمجھتے ہیں انگلش لباس پہن لو، انگلش شکل بنا لو، انگلش میں 3-4 باتیں کر لو، آپ بس کامیاب ہو جاؤ گے. انگلش بولنے سے کامیابی نہیں رہے گی. انگلش ہم سے زیادہ امریکہ میں بھگی اچھا پڑھتا ہے. اگر اس میں کامیابی ہوتی تو وہ کامیاب ہوگا. خیر یہ ٹاپک دوسرا ہو جائے گا. پھر اس کے سامنے آپ نے کیا کرنا ہے، 3 شعبے رکھنے. ایک شعبہ آپ نے رکھنا ہے اس کے سامنے کاروبار کا، کہ الگ کاروبار کا نوکری کا کاروبار کا خوبص تعلیم مزدون ابستی راس کاروبار خواہ. اس کو پھر آپ نے کیا کرنا ہے، پریکٹیکلی کاروبار میں انوالو کرنا ہے. بعض بڑے حضرات کیا ہوتے ہیں اپنے بچوں کو کاروبار میں نہیں ڈالتے. پڑھا رہے 16 سال پڑھانے کے بعد جا کر دکان میں بٹھا دیتے. تو جب آپ نے اس کو پہلے ہی کاروبار کرانا ہے تو اتنے پڑھانے کی کیا ضرورت ہے. بعض میں کیا کرتے ہیں، بچوں کو کاروبار میں نہیں ڈالتے. اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو بچہ کاروبار میں خود بخود آ جاتا ہے. اس کو کاروبار کی سمجھ ہی نہیں ہوتی. 1-2 مہینے میں کاروبار ہو ڈوب جاتا. آپ نے بچے کے مستقبل کا ابھی سے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ بچے کو کیا کروانا چاہتے ہیں. اس کو اسی مطابق آپ نے ٹرین کرنا ہے. کاروبار میں پھر اس کو اپنے اسلامی طریقہ تجارت ہے جو بھی وہ کروانا ہے. دوسرا اس کو آپشن دینا ہے علم کا، علم دین کا، کہ اگر آپ نے عالم بننا ہے تو اس کے لیے ایک الگ کورس ہے. میں 8 سال کے کورس کا خیال نہیں ہوں کہ 8 سال بچے کو پورا پڑھایا جائے. اس کو 5-6 سال میں بہت زبردست عالم آپ بنا سکتے ہو. اس کے ایک الگ ترتیب ہے. اور اگر وہ وہاں جانا چاہے تو اس کو وہاں لے جاؤ. اور اگر وہ کالج جانا چاہے، نوکری کرنا چاہے تو اس سے آپ پوچھو کہ آپ کون سی نوکری کرو گے. نوکری کی مختلف قسمیں، ایک وائٹ کالر جاب ہوتا ہے، ایک پنک کالر جاب ہوتا ہے، ایک گولڈن کالر جاب ہوتا ہے، ایک بلیک کالر جاب ہوتا ہے، بلیو کالر جاب ہوتا ہے. مختلف قسمیں نوکری کی. آپ کون سی نوکری کرنا چاہتے ہو، کتنی تنخواہ آپ چاہتے ہو، اس کو اسی نوکری کے مطابق اس کو ٹرین کیا جائے، اس کو اسی نوکری میں ڈال دیا جائے. کیونکہ خوش قسمت انسان وہ ہے جس کا شوق اور نوکری یعنی اس کا پیشہ اور کاروبار اس کے شوق کے مطابق ہو جائے، وہ سب سے خوش قسمت انسان ہے. تو یہ آئیڈیا ہے تعلیم کے بارے میں. اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کوئی کمی کوتاہی ہوئی تو معاف فرمائے. جی 1887